ہمارے سارے معنوی کمالات اگر 100 ہوں تو اس میں سے 80 معنوی کمالات 20% اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں. ان 20% کو انڈر آبزرویشن لے جائیے, 80% معنوی کمالات سیکیور ہو جائیں گے. اب آپ کی ہوشیاری یہ ہونی چاہیے کہ اس 20% کا صحیح انتخاب کرنا. یہ سسٹم انالیسس ہے کہ آپ اپنے سسٹم کا انالیسس کریں گے, اس کی 80% خرابیوں میں وہ جو 20% ایلیمنٹس انوالو ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہوئے, ان کو صحیح کر لیں کسی طرح. کہ بعض اوقات تمام گیم خراب ہو جاتا ہے کسی چھوٹی سی خرابی سے, پورا گیم خراب ہو جاتا ہے کسی چھوٹی سی خرابی سے, اور وہ خرابی اتنی چھوٹی ہوتی ہے اس وقت دماغ میں نہیں آتی جب ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ سوچیں, فرض فرمائیے یہ جو درس ہو رہا ہے اس وقت, ظاہر ہے اس کے لیے کچھ پلاننگ کی گئی ہے, اس کے اوپر ٹائم لگایا گیا ہے, اس کے اوپر ریسورسز لگی ہیں, آپ لوگ چل کے آئے ہیں, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. یہ سب خراب ہو جاتا اگر مائک خراب ہو جاتا. صحیح ہے. اور یہ جو مائک خراب ہوگا یہ کہاں سے خراب ہوگا؟ یہ مائک اس لیے خراب ہوگا کہ اس کی جو پن لگی ہوگی نا اس میں چند تار غلط جگہ ٹکرا رہے ہوں گے. صحیح. اچھا, اور وہ جو پن ہوگی وہ کتنے کی ہوگی؟ وہ شاید پن ہوگی 100 روپے کی. صحیح ہے. یہ سارا شو جس میں ہزاروں لاکھوں روپے کے برابر توانائیاں خرچ ہوئی ہیں یہ خراب ہو جاتی ہیں شاید 20 روپے کے ایک پن کے اوپر. پلاننگ اس کو کہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہم کہاں سے ولنریبل ہیں, ہمیں ضرب کہاں سے لگ سکتی ہے. ہم سب کی کوئی نہ کوئی ضرب لگنے کی جگہ ہے. بدقسمتی سے پلانرز کو بڑی چیزیں نظر آتی ہیں, وہ جو ضرب لگنے کی جگہ ہے وہ نظر نہیں آتی. ایک قانون ہے, عجیب سا ایک قانون ہے, میرے ذہن سے اس کا نام بھی نکل گیا, شاید پیلٹن رول تھا, کیا تھا اس کا, میرے ذہن سے نکل گیا. وہ رول یہ کہہ رہا تھا کہ کسی بھی سسٹم کے اندر مجھے جو بہت اچھا اسٹڈیز لگی ہیں جس کے اوپر بہت کم کام پاکستان میں ہوا ہے وہ سسٹم انالیسس ہیں. ہمارے یہاں معمولاً کمپیوٹرز کے سسٹم انالسٹ موجود ہوتے ہیں, لیکن سوسائٹی کے بھی سسٹم انالسٹ ہوتے ہیں جو سسٹم کا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سسٹم کی اپنی اسٹڈیز کیا ہے. یہ بہت خوبصورت علم ہے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. مجھے یاد آتا ہے میں نے اس کو پہلی دفعہ پولیٹیکل سائنسز میں ایم فل کے لیول میں سسٹم انالیسس کے طور پہ پڑھا تھا, سوشل سائنسز کا سسٹم انالیسس. وہ بہت بیوٹیفل اسٹڈی ہے. اچھا, اس کے اندر ایک رول بنا ہوا ہے, وہ سوشل سسٹمز کے لیے بھی ہے اور میکینیکل سسٹمز کے لیے بھی ہے, اور وہ رول یہ کہتا ہے کہ 80% خرابیاں 20% پارٹ سے آتی ہیں. 80% خرابیاں 20% پارٹ سے آتی ہیں. تو اگر آپ نے ان 20% پارٹس کو آبزرویشن میں رکھ لیا تو آپ 80% خرابیوں کا مقابلہ کر لیں گے. صحیح ہے. اور ان 20% پارٹس میں جو اس 80% میں سے 20% بچ جاتے ہیں جہاں سے ساری خرابیاں آتی ہیں, ان میں بھی 20% ہوتے ہیں جو اصلی ہوتے ہیں. اگر آپ نے ان کو سنبھال لیا تو آپ اس 80% کو جو آپ نے 20% کی وجہ سے سنبھالا تھا اس کی بھی 80% کو سنبھال لیں گے. تو مین میں جا کر سسٹم میں بہت کم چیزیں رہ جاتی ہیں جو اصل میں انڈر آبزرویشن آنی چاہیے, لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ پلانرز ان کو اگنور کر دیتے ہیں. پلانرز اس کے اوپر کام نہیں کر پاتے. اس کا میکینیکل یوزیج کیا ہے؟ میکینیکل یوزیج یہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس ایک جہاز ہے, ملٹی ملین ڈالر ایک جہاز ہے, آپ نے $100 ملین کا ایک جہاز خریدا ہے. اس کی ایک جو ہے وہ ریپیئرنگ ہوتی ہے. آپ نے جناب اس کی مینٹیننس کا ایک شیڈیول بنا لیا. آپ نے شیڈیول بنایا کہ ہر 6 مہینے پر یہ چیک ہوگا, ہر 10 مہینے پہ یہ چیک ہوگا, ہر فلائٹ کے بعد یہ چیک ہوگا. آپ کون سی چیزیں چیک کروا رہے ہیں؟ یہ جو آپ چیک کروا رہے ہیں یہ آپ کو بار بار بعض اوقات یوز لیس بھی کرنی ہوتی ہیں. 6 مہینے بعد وہ پارٹ خراب نہیں ہوا ہے لیکن آپ چیک کروا رہے ہیں اس کو. ہر دفعہ آپ یہی کروائے چلے جا رہے ہیں. دبئی سے پتہ نہیں کتنے جنریٹرز آتے ہیں کہ جن کو لائف کو استعمال ہوئے 100-150 گھنٹے زیادہ نہیں ہوئے تھے. وہ بنے تھے 50,000 گھنٹے کے لیے, لیکن وہ 5 سال کے بعد آبسلیٹ ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ جو آپ ریپیئرنگ کے اوپر اتنا پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں ایسے پارٹس کی ریپیئرنگ اور مینٹیننس کے اوپر جس نے 6 مہینے کے اوپر ہونا ہے لیکن اس میں خرابی آتی نہیں ہے. یہ سسٹم کی خرابی ہے کہ آپ اپنے ریسورسز ایسی جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں جس نے خراب نہیں ہونا تھا, اور ان کے بیچ میں کوئی ایک پارٹ تھا جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم آتی ہے اور آپ نے اس کو بھی 6 مہینے میں ڈال دیا ہے. وہ مصیبت کرے گا آپ کے لیے. تو اس کو آپ نکالیں میکینیکل سسٹم سے سوشل سسٹم کے اندر. تو سوشل سسٹم کے اندر
100% प्रॉब्लम्स में से 80% मेजर प्रॉब्लम्स 20% जगहों से आएंगी. आप उन 20% को अंडर ऑब्जर्वेशन ले जाइए, उनको आप सही कर लीजिए. मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ. दास्तान मैंने लंबी कर दी और थोड़ी टेक्निकल हो गई, लेकिन मैं एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ फिर आपकी खिदमत में. दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. मसलन अगर कोई मुझसे ये कहे कि तुम्हारे पास 20 साल हैं, सोसाइटी की मेंटालिटी को सही करो, तो मैं पहला इंस्टीट्यूट कौन सा बनाऊंगा? सही है. मुझसे कोई ये कहे तुम्हारे पास 20 साल हैं, सोसाइटी की मेंटालिटी को सही कर लो, सही है, तो पहला इंस्टीट्यूट कौन सा बनना चाहिए? तो मैं अर्ज़ करूंगा जो मुझे अभी तक समझ में आता है, टीचर्स ट्रेनिंग में प्राइमरी स्कूल की टीचर्स ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट वो पहला होगा जो मैं बनाऊंगा. क्यों? वो जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा प्राइमरी स्कूल की टीचर्स का, प्राइमरी और प्री नर्सरी का, इसके टीचर्स अगर सही हो गए तो फिर वो जो बच्चों को प्री नर्सरी और नर्सरी में और प्राइमरी में सिखाएंगे वो 20 साल के बाद अच्छे बच्चे माशरे को दे सकेंगे. तो मैं जो पहला इंस्टीट्यूट बनाऊंगा वो टीचर्स ट्रेनिंग का बनाऊंगा. वो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज सेकेंडरी का नहीं बनना चाहिए, वो प्री नर्सरी, नर्सरी और प्राइमरी के टीचर्स की ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट बनना चाहिए. और उसके अंदर छांट कर उस माशरे के जो बचे कुचे अच्छे लोग होंगे उनको डाल देना चाहिए. फिर ये 20 साल काम करें, तब वो बच्चे जो नर्सरी स्कूल से निकलेंगे 20 साल के बाद प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, तब उम्मीद है कि मेंटालिटी सही हो. आपकी 80% खराबियाँ 20% पार्टिकल से और एलिमेंट से आ रही हैं, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन ले जाइएगा. अच्छा, ये सारा सिस्टम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ क्यों किया है? मैंने अपने और आपके लिए अर्ज़ किया. हमारे सारे मानवी कमालात अगर 100 हों तो उसमें से 80 मानवी कमालात 20% अखलाकी ख़राबियों की वजह से ख़राब हो रहे हैं. उन 20% को अंडर ऑब्जर्वेशन ले जाइए, 80% मानवी कमालात सिक्योर हो जाएंगे. अब आपकी होशियारी होनी चाहिए कि उस 20% का सही इंतखाब करना. ये सिस्टम एनालिसिस है कि आप अपने सिस्टम का एनालिसिस करेंगे, इसकी 80% ख़राबियों में वो जो 20% एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं वो कौन कौन से हुए, उनको सही कर लें किसी तरह. अगर वो सही हो गए, आपका 80% सिस्टम साउंड है, सिक्योर है, वो चलेगा. बाकी 20% को आप लंबी मुद्दत में भी डाल सकते हैं, उसकी आप मेंटेनेंस का शेड्यूल बना लीजिए, लेकिन वो 20% आपकी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए. और मैंने अर्ज़ किया उन 20% में से भी 20% हैं जो असली हैं, उनको किसी तरह अगर कोई छांट के पहुंच जाए कि वो जो असली तरीन है वो क्या है. अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, उन असली तरीन में ख़राबियों में से जिनसे सारे मानवी कमालात रुक सकते हैं, एक झूठ है, दूसरा फाहशा है. जो झूठ और फाहशा में फंसेगा वो नहीं बचेगा, उसके सारे 80% मानवी कमालात ख़तरे में पड़े रहेंगे. इससे किसी तरह बाहर आ जाए, वरना बात नहीं बनेगी, हम लोग फंसे रहेंगे. बदकिस्मती हमारे साथ ये हो गई है कि वो जो 20% एलिमेंट हैं जो 80% मानवी कमालात को ख़तरे में डाल रहे हैं वो इग्नोर हो गए हैं, वो उन पे कोई बात ही नहीं हो रही है. नतीजा ये कि हमारे 80% मानवी कमालात ख़तरे में गए हुए हैं, वो 80 अचीव हो ही नहीं रहे. अभी किसी ने मुझे कहा कि हमारे पास कुछ दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो, मसलन मैं क्या अर्ज़ करूँ, अभी तो खुल के बात करना बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है. तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसमें शिरकत करते हैं और उसमें शिरकत के लिए रोज़ा नहीं रखते. क्या फ़ायदा हुआ फिर? बहुत बड़ी एक एक्टिविटी की चेन है, एक पार्टी के पास है, और उस चेन के करने वाले नमाज नहीं पढ़ते. क्या फ़ायदा हुआ? अच्छा, अब हम उनसे कहना कि भाई ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुदा आपको जज़ाए खैर दे, लेकिन ये जो आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं ना, ये आप सब तबाह कर रहे हैं. नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा. अब हम कहें ये जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपने 2 दफ़ा झूठ बोला है बीच में, इससे सारा ख़राब हो गया है. नहीं मानेगा, वो कहेगा आप बहुत भोले हैं, आपको नहीं पता काम किसे कहते हैं. मानेगा ही नहीं. अब ये जो मुसीबत है ये सिर्फ उस तरह हल हो सकती है कि भाई आप खुद ही पकड़ लें एक दूसरे को, आप अपना जायज़ा खुद लें, और कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता. तरबियत वो उनसर नहीं है जो इंसान के ऊपर इम्पोज की जा सके. तरबियत अंदर से एक एहसास होता है जो किसी उस्ताद की रहनुमाई में अंजाम पा जाता है.
لیکن تربیت میں جو پہلا عنصر ہے وہ یہ کہ وہ خود تڑپے کہ مجھے تربیت کرنی ہے۔ مشہور ہے، ایک عارف کے پاس ایک بندہ آیا، نجف میں ہوا کرتے تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، ایک طالب علم، تو جس نے اس واقعے کو لکھا ہے، کہنے لگا کہ وہ اپنے ظاہری بذاو قطع سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دنیا میں شہزادہ ہوگا، تھا وہ طالب علم، کہنے لگا وہ اس ٹائپ کا ایک آدمی تھا۔ وہ آیا ان عارف کے پاس، ان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تہذیب نفس میں آپ کی شاگردی میں آگے بڑھوں۔ انہوں نے اس کا حلیہ دیکھا، کہنے کہ تمہارے چانسز کامیابی کے اتنے کم ہیں کہ میرا دل نہیں مان رہا تمہارے پہ محنت کرو۔ یہ راستہ تم نے بہت آسان سمجھا ہے، اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت سخت راستہ ہے، اور جو تم نے اب تک زندگی گزاری ہے شہزادوں کسی اس کے ساتھ نہیں کھپے گا، تو تمہارا چانس بہت مائنر ہے۔ اگر تمہیں اس پہ چلنا ہے تو تمہیں بہت زمین و آسمان ایک کرنا پڑے گی کہ نا آگا میں کروں گا، تو اگر کرتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے اس کو ایک راستہ دیا کہ بھئی تم اس راستے کے اوپر چلو، 3 ہفتے کے بعد 4 ہفتے کے بعد آنا میرے پاس۔ تو جو واقعہ لکھ رہا تھا وہ کہنے کا کہ وہ 4 ہفتے بعد جب آیا تو اتفاقاً میں وہیں بیٹھا تھا، تو کہنے کا کہ وہ 4 ہفتے بعد آیا تو اس کا حلیہ اتنا تبدیل ہوا تھا کہ مجھے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی کہ کوئی محنت کرے تو 4 ہفتے میں یہاں پہ بھی آ سکتا ہے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ 4 سال لگیں گے یہاں تک پہنچنے میں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جد و جہد کر لے، محنت کر لے تو راستہ بہت جلدی طے کر لے، لیکن کوئی اندر سے جوش تو نکلے، اندر سے ایک جوش تو ہو کہ مجھے صحیح کرنا ہے اپنے آپ کو، اور جب تک وہ نہیں ہوگا وہ معاملہ حل نہیں ہونے کا ہے۔ تو آپ اپنا انالیسس کر لیجیے، آپ اپنی اخلاقیات میں سے دیکھ لیجیے کس چیز کے اوپر آپ نے محنت کرنی ہے، اچھائی اور برائی میں سے اس کے اوپر محنت کر ڈالیں۔